السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ماؤں بہنوں، میں محمد عبدالحق قمر، تحریک مسلم شبان کا وائس پریزیڈنٹ۔ میں آج آپ تمام کے روبرو آنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میرا گزشتہ 20-22 سال کا جو وقفہ میرا تلنگانہ راستہ سمتی میں گزرا، اس میں میں نے کئی نشیب و فراز دیکھے، اور اس میں میرا جو اپنا محاسبہ رہا اور میرا تجربہ رہا، وہ تمام چیزوں کو آپ کے گوش گزار کروں۔ سب سے پہلی چیز، KCR گورنمنٹ میں الائنس جماعت سے اوقافی جائیدادیں محفوظ نہیں ہیں، یہ آپ کے سامنے واضح ہے، کیونکہ جو وعدہ KCR صاحب نے کیا تھا کہ جوڈیشری پاور دینے کی وقف بورڈ کو وعدہ کیا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کمشنریٹ بنانے کا، وہ ختم ہو گیا۔ آپ نے وقف کی جائیدادوں کا تحفظ بولا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ آپ نے مسلمانوں کے لیے آپ سیاسی حصہ داری کا جو آپ نے بولا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ آپ نے مسلمانوں کو ہر اچھے پوزیشن میں آپ کو بٹھایا جائے گا، ہر جگہ آپ کے پرسنٹیج کے حساب سے آپ کو ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو اپنے جو ملازمتوں کا جو ہم آپ کے لیے انتظام کریں گے، وہ ختم ہو گیا۔ آپ نے آج تک جو بھی ہمارے اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کی بات کی، وہ تو نہیں ہوئی، البتہ وہ برفدان میں چلے گیا، لیکن اس کے ساتھ بجائے خاموشی اختیار کرتے تو بہتر تھا۔ بجائے اس کے اتنا بڑا نقصان مسلمانوں کی جائیدادوں سے کرنے میں سب سے پہلی حکومت ہے تلنگانہ راستہ سمتی، جو مسلمانوں کا اتنا بڑا نقصان کی۔ آج تک 70 سال میں نہیں ہوا، جو 8 سال کے اندر جو مسلمانوں کی جو اوقافی جائیدادوں کا جو تحفظ کے نام پر برباد کیا گیا، اور مساجدوں کو شہید کرنے میں 8 مسجدوں کا شہادت عمل میں آنا، 2 اور شیخانوں کی یعنی کہ شہادت عمل میں آنا، یہ کھلم کھلا آپ ہم تمام مسلمانوں کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا ہے، اور اس کے اندر کوئی دوسری ذمہ دار نہیں ہے۔ ہماری الگ جماعت بھی اس کے اندر ذمہ دار ہے۔ یہ ڈراموں سے ہم نہیں سمجھ سکتے بول کے نہیں ہے، یہ سب ڈرامے ہم جانتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے، یہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی سیاسی دکان چلانے کے لیے۔ سیدھا سیدھے طریقے سے جو بھی حق بات ہے، وہ حق بات کہیں چھپتی نہیں ہے۔ آپ ہمارے KCR صاحب نے جو پہلے شروع میں جس وقت آپ نے جو وعدہ کیا تھا تلنگانہ آنے سے پہلے، جب اسٹرگل کرتے وقت، یہ تمام وعدے جو تھے آپ اس کو برفدان میں ڈال دیا۔ کیوں؟ آپ کی جو الائنس جماعت آپ کے ساتھ جب ہاتھ میں ہاتھ ملا کے جب دونوں مل کے چلنے لگے، تو یہ کمشنریٹ گیا، جوڈیشری گیا، مسلمانوں کی قیادت گئی، تمام چیزیں یعنی کہ ختم ہو گئے۔ اب آپ کے سامنے جو پارٹی کے جو آپ کے لائل لوگ جو تلنگانہ راستہ سمتی میں مسلم جو بھی یعنی کہ لیڈرشپ تھی، وہ بھی آپ نے برف میں ڈال دیا۔ نہ ان لوگوں کی کوئی آپ کے پاس اہمیت رہی، نہ تو کسی کی اہمیت رہی۔ اگر مسلمانوں کے نام سے آپ اگر کوئی آ کے ریپرزینٹ کرتا ہے، تو مسلمان آپ کے سامنے الائنس جماعت کے جو چیف ہے وہی نظر آتے ہیں، اور ان کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہی نظر آتے ہیں۔ آپ کی جماعت کے اندر جو بھی لوگ ہیں، وہ بالکل آپ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، چھٹی انگلی کے برابر آپ کے پاس ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، آپ کی حکومت آنے کے بعد ہی تو یہ مساجدوں کی شہادت عمل میں آئی، چاہے وہ کوئی بھی مسجد ہو، چاہے وہ سیکریٹریٹ کی مسجد ہو، امبرپیٹ کی مسجد ہو، کتاگوڑم کی مسجد ہو، یا مثال کے طور پہ کئی مساجد ہو جو شہید اپنے نارائن پیٹ کا اشرف خانے ہو، یا مثال کے طور پہ شمشاباد کی مسجد ہو، یا یعنی کہ چوٹوپل کی مسجد ہو، بہرحال جو بھی مساجد ہو حالانکہ شہادت عمل میں آئی، اس کے ذمہ دار کوئی دوسرے نہیں۔ آج مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ آج جو آپ نے بڑی یعنی کہ تعجب کی بات ہے کہ جو شمشاباد کی مسجد کا جو شہادت عمل میں آئی، ایک قابل غور اور سوچنے کی بات ہے کہ بھئی یہ اتنا بڑا واقعہ کرنا، اور اس کے پیچھے کیا راز تھا، یہ سمجھ میں نہیں آج تک۔ سب سے پہلی چیز، شمشاباد کے مین ہائی وے سے 4 کلومیٹر اندر ہے وہ مسجد۔ ہم نے پرسنل وہاں جا کے فزیکلی پوزیشن کو بھی ہم نے دیکھا، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اس مسجد کو ڈھانے کی وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑی چیز ٹھیک ہے، اب وہاں پر جو بھی الائنس کی جماعت کے لوگ وہاں پر آ کے جو یالی دلہ کر کے گئے، وہ لوگ صرف بلدیہ والوں کے اوپر اور کلیکٹر کے اوپر یہ بس ڈاؤن کے نعرے جو تھے، ڈاؤن بلدیہ کمشنر ڈاؤن کلیکٹر ڈاؤن، بس اس سے ہٹ کے کوئی دوسرے نعرے نہیں تھے۔ مگر میں یہ بات بولتا ہوں، سچائی جو ہے سچائی چھپ نہیں سکتی، سچائی کو تو ظاہر کرنا ہی پڑتا، آج نہیں تو ظاہر ہو بھی جاتی ہے۔ تو آج کا جو موجودہ سچویشن ہے ہمارے سامنے ہے کہ سب سے بڑی چیز، محمود علی آج ہوم منسٹر ہے۔ آج محمود علی کا پوزیشن کیا ہے، اس کے تعلق سے بھی میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، محمود علی ہوم منسٹر ہونے کی حیثیت سے یہ جو مسجد کی شہادت عمل میں آئی، اس کے لیے ایک گریڈ کا کوئی آفیسر IAS نہیں ہوتا، جو کمشنر آف میونسپلٹی ہے، کمشنر وہاں کا شمشاباد کا، اس کے اختیارات میں نہیں ہے۔ کلیکٹر کی بات ہے، ٹھیک ہے، کلیکٹر بھی اپنی طرف سے کوئی احکامات دیا تو پولیس اتنے بڑی یعنی کہ پولیس فورس کو ڈپلوائے نہیں کر سکتے وہاں پر، جب تک کہ IG لیول سے، جب تک کہ اس کی پاور کا انتظام نہ ہو۔ IG لیول سے جب پاور کی بات ہوئی تو جب ہائی لیول سے بات کرنا پڑتا ہے، کمشنر ہائی لیول سے کس سے بات کریں گے؟ ہوم منسٹر سے بات کرنا پڑے گا۔ اب ہوم منسٹر کے علم میں نہیں ہے تو پھر کس سے بات ہوئی؟
یا تو KCR سے بات ہونا, KTR سے بات ہونا, تو اتنا بڑا یعنی کہ کام انجام دیا جانا. تو یہ اتنا بڑا کام کا انجام دینا, یہ سیدھی سیدھی بات ہے. KCR صاحب کی اور KTR صاحب کی ملی بھگت تھی جو کہ مسجد کی شہادت عمل میں آئی. اور یہ بات فیکٹ ہے کہ محمود علی صاحب کے علم میں نہیں تھا. انہوں نے تمام آفیسرز کو بلا کے میٹنگ کال کرنے کی کوشش کی کہ اس کے آخر ایسا ہے مسجد کی شہادت عمل میں آئی. اس وقت احکامات جاری ہو گئے KCR صاحب کے پاس سے. پورٹ فولیو وقف بورڈ کا میرے پاس ہے, اور آپ کے ریونیو کا پورٹ فولیو میرے پاس ہے, اور KT راما صاحب کے پاس میونسپلٹی کا ہے اور IT کا ہے. آپ ان سے بھی ان کا بھی آپ پورٹ فولیو آپ اس کے تعلق سے آپ میٹنگ نہیں کر سکتے, آپ خاموش ہو جائیے. خاموش ہو گئے. تو مطلب بولنے کا یہ ہے کہ مسلمانوں کا موقف KCR صاحب کے پاس بالکل زیرو کے برابر ہے. ہم کوئی اہمیت نہیں رکھتے, مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جب تک الائنس ہے ان کے پاس کوئی ضرورت نہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے. خیر ٹھیک ہے, لیکن مطلب بولنے کا یہ ہے کہ ہم بھی ایک تلنگانہ راشٹر سمیتی کے ایک سپاہی کی حیثیت سے 20-22 سال ہم نے محنت کیا. جس وقت KCR صاحب کے وہ وعدے یاد ہیں مجھے, تلنگانہ گورنمنٹ آنے سے پہلے نظام سرکار کا دور, اور نظام سرکار کے دور میں مسلمانوں کی خوشحالی, اور مسلمانوں کے وقت میں جو یعنی کہ جو لوگ تھے وہ تمام دینے والے تھے. آج جو نظام سرکار کا دور ختم ہونے کے بعد لینے والے ہو گئے. آپ تلنگانہ راشٹر سمیتی کو جتا کے دیکھیے, تمام مسلمان آج جو لینے والے وہ دینے والے ہو جائیں گے, اور سب خوشحال رہیں گے. ہر ایک کو ملازمتیں ملیں گے, ہر ایک کو خوشحالی ملے گی, اوقات کی جائیدادوں کا پورا تحفظ ہوگا, کمسٹریٹ بنے گا, جوڈیشری پاور آئے گا, اور کسی کی جائیداد کو نقصان نہیں ہوگا, اور ہم ہر ایک کے ساتھ انصاف کریں گے. یہ انصاف کہاں سے ہو رہا ہے؟ آج مسجدوں کا شہادت عمل میں آنا, اور اس کے ساتھ عاشق خانوں کا شہادت عمل میں آنا, اور مسلمانوں کو جو آپ سیاسی حصہ داری کے بول کے صرف ایک MLA بنانا, اور یہ بات بول کے خاموش بٹھا دینا کہ مسلمان کے پاس یہ وہ نہیں ہے, ووٹ اگر ان کو کھڑا بھی کرے تو نہیں جیت سکتے, مسلمان نہیں جیت سکتے, لہذا ان کو دے کے بھی ووٹ کو اپنے ویسٹ کرنا ہے. یہ بات بولنے سے مجھے یہ شرم آتی ہے کہ جو ویلما کمیونٹی کے 2-3% کے جو لوگ ہیں وہ چیف منسٹر بن سکتے ہیں. 5-6%, 7% کے جو ریڈی کمیونٹی کے وہ لوگ اپنے خیال سے MLA منسٹر بن سکتے ہیں, لیکن مسلم کمیونٹی کے 14-15% جو ہے وہ ایک MLA بھی نہیں بن سکتا. واہ بھائی واہ, کیا سوچ ہے ہماری کمیونٹی کے تعلق سے ہمارے چیف منسٹر تلنگانہ کی, کہ ہمارے کو MLA بنانا بھی نہیں چاہتے اور ہمارے کو اس لائق بھی نہیں سمجھتے. اور ہم جب کبھی بھی ہم جب تلنگانہ راشٹر سمیتی کے لیے میں جب شامل تھے, ہم نے کئی بار ہم نے بولا کہ جنرل باڈی میٹنگ کال کریں گے, تمام مسلمانوں کو بلائیں گے, ہم ہر جگہ پر ایک باڈیز ڈالیں گے کمیٹیز بنا کے, تاکہ وہ لوگ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع کریں, تاکہ ہمارے کو بھی کل ان سے مدد ملے گی. تو KCR صاحب کیا بولے, باضابطہ نہیں, بے ضابطہ کیوں کرتے, باضابطہ کرنا. میں جب آپ کو بولوں گا جب کرنا, آپ نہیں اب مت کریے کچھ بھی, تو ہمارے کو خاموش بٹھا دیے. آج تک خاموش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ KCR صاحب صرف اور صرف ایک ڈمی مائنارٹی کے پریزیڈنٹ کو رکھنا چاہتے ہیں, اور ڈائریکٹ مسلمان یہاں پر ہمارے ساتھ ہے بول کے شیروانی ٹوپی بنا کے بتانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو, اور ڈائریکٹ مسلمانوں کو اس کو بتا کے ووٹ لینا چاہتے ہیں. لیکن مسلمانوں کو کبھی سیاسی بصیرت, سیاسی یعنی کہ قوت, سیاسی یعنی کہ ان کے پاس توانائی نہیں ہونا ان کے پاس. KCR صاحب کی یہ سوچ ہے, اور وہی سوچ علیہ جماعت کی بھی ہے. آج اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری مسجد کی شہادت عمل میں ہے. آج یہ مسجد کی شہادت عمل میں آنا یعنی کہ شمشاباد کی, آج میرے کو وہ بات یاد آتی ہے جس وقت آپ یہ کانگریس میں علیہ جماعت کے جب کرن کمار ریڈی کے دور میں جب چیف منسٹر کرن کمار ریڈی تھے, تو بھاگیہ لکشمی مندر کا ایک خالی تاج پٹی تھوڑی سی روڈ کے اوپر بڑی ہو گئی تھی, اس کے اوپر ایک ایشو بنا کہ ہائی کورٹ میں کیس تک ڈال دیے, اس کے خلاف میں بہت بڑا ایشو بنا ہے. آخر میں اس کے ساتھ جو ہماری کانگریس کے گورنمنٹ کے ساتھ جو الائنس تھا, اس کو آپ نے الائنس کو توڑ دیا. کیا بول کے کہ روڈ کے اوپر مسجد مندر کا جو ٹاٹ پٹری لا کے ہمارے ایریا میں ہمارے کو یہ ڈسٹرب کر رہے ہیں ملک. تو کمیونٹی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, تو 8 مساجد کی شہادت عمل میں آنا اور الائنس برابر برقرار رہنا, آپ یہ کون سی یعنی کہ صحیح بات ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھائی ایک خالی ٹاٹ پٹری مسجد کے وہ مندر کے اوپر تھوڑی سی بڑی ہو گئی تھی, اس سے کیا مقصد یعنی کہ کیا تکلیف ہونے والی تھی نہیں معلوم, مگر ان کو الائنس کو ختم کرنا تھا ایک سیاست کے نام پہ, ختم کر دیا. اور یہاں پر ان کا بینیفٹ بہت زیادہ ہے یعنی کہ تلنگانہ راشٹر سمیتی میں, کیونکہ جو بھی KCR صاحب کو جو بولتے چلے آ رہے ہیں وہ اس کے اوپر عمل ہوتے چلے جا رہا ہے. تو لہذا اس کے اندر برقرار رہتے ہوئے اپنے مفاد حاصل کو حاصل کرتے رہنا ہے. اس لیے آج تک یہ بات چلتی آ رہی ہے اور آج تک الائنس برقرار ہے. تو یہ بات مجھے تعجب ہوتا کہ آج ہمارے مساجد کی شہادت کے بعد خاموش ہے. اگر یہی شمشاباد کی مسجد آج ٹوٹی, آج سوشل میڈیا ہے اس لیے یہ فوری جب گڑبڑ ہو کے تمام چیز ہوئی, تو یہ بات آج کیا ہوتا تمام عوام کے بیچ میں آئی, اور مجبوراً آپ کو اب یہ بات کا اعلان کرنا پڑا کہ مسجد کو دوبارہ بنایا جائے گا.
کیا جس وقت کانگریس گورنمنٹ تھی اس وقت میں جب راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنتے وقت جو عمر فاروق کی مسجد شہید ہوئی، کیا یہ تمام آپ کو اگر علم میں آیا کہ یہ مسجد شہید ہوئی؟ نہیں، آپ کے علم میں آنے کے بعد مسجد شہید ہوئی، لیکن آپ نے اس کو خاموشی اختیار کی کیونکہ مسجد گئی تو آپ نے کو کیا کرنا ہے، آپ کا جو بھی معاملہ تھا اس سے آپ سے جو بھی میچ فکسنگ تھی وہ ہو گئی ہوں گی، اس لیے آپ نے خاموشی اختیار کی۔ اچھا، جب مسجد کے تعلق سے عمر فاروق کے تعلق سے کئی ہمارے کے سی آر صاحب کی طرف سے بیانات بھی آئے، ہمارے محمود علی صاحب خود کے سی آر صاحب ایسا بولے ویسا بولے، ایئرپورٹ کے اوپر عمر فاروق مسجد دوبارہ بنائی جائے گی جب ہمارا تلنگانہ آ جائے گا۔ تلنگانہ کے 8 سال ہو گئے آج تک عمر فاروق کے تعلق سے منہ بند ہے۔ کیا مطلب کہ اس کا مطلب مسلمانوں کے ساتھ آپ کی یہ ہمدردی ہے، یہ ہمدردی کا مظاہرہ ہے جو کہ آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج مسلمانوں کے ایریا میں اتنے تکلیفوں کا یعنی کہ حالات سے دو چار ہو رہے ہیں لوگ، لیکن اس کے تعلق سے نہ تو اعلی جماعت کو دلچسپی ہے نہ تو کے سی آر صاحب کو دلچسپی ہے۔ آپ آج دیکھیے جا کے اولڈ سٹی میں شاہین نگر کا ماحول دیکھیے، عثمان نگر کا ماحول دیکھیے، 3 سال سے وہاں پر پانی ہے جہاں پر لوگ رہنے کے لیے گھر کے جو اپنے گھر چھوڑ کے باہر روڈوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے تعلق سے نہ تو سبیتا ریڈی کو اس کی دلچسپی ہے نہ تو کیا عالم جماعت کے لوگوں کو دلچسپی کہ آپ کے قوم کے لوگ ہیں جو بے گھرے ہو کے روڈ پہ پڑے ہوئے اس کی دلچسپی نہیں ہے۔ یہاں سے آپ یو پی کے لوگوں کے مسائل کی حل کرنے کی کوشش کریں گے، آپ پورے انڈیا کے تمام اسٹیٹوں میں جا کے اپنے نئے سیاسی جماعتوں کو آپ متحد کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہاں پر جو آپ کے اپنے کان کے نیچے کے جو مقام پہ جو آپ کے لوگ ہیں وہاں پر وہ تکلیف سے مر رہے ہیں، اس کی دلچسپی نہیں ہے۔ ایسے حالات ہیں، یہ اللہ آپ تمام کو نیک توفیق دے اور اچھی سوچ رکھے اور لوگوں کی کمیونٹی کے لیے کچھ کام کرنے کے قابل بنائے۔ اور ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہماری قوم کے لیے، ہماری کمیونٹی کے لیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کمیونٹی ہو، ہندو بھائی ہو، سکھ بھائی ہو، یا مثال کے طور پہ کرسچن بھائی ہو، یا کوئی بھی کمیونٹی کا آدمی ہو، تمام سیکولر ہونا چاہیے اور سیکولر ذہن سے لے کے چلنا چاہیے۔ 75 سالہ آج ہم یعنی کہ آزادی کا جشن منانے جا رہے ہیں، اور کے سی آر صاحب کی طرف سے ایک پیج کا یعنی کہ وہ آیا ہے، اشتہار آیا ہے جس کے اندر آزادی کے وقت جو جتنے بھی لوگ آزادی میں حصہ لیے اس میں تمام کے تصاویر ہے، لیکن مسلمان کی ایک بھی تصویر نظر نہیں آئی اس کے اندر۔ تو مطلب مسلمانوں سے اتنا بیر، پھر مسلمان کے ووٹ بھی چاہیے اور مسلمان کو ایم ایل اے بھی نہیں بنانا چاہتے اور مسلمان کے اوقافی جائیدادیں بھی کھا جانا چاہتے۔ افسوس کی بات ہے، اگر اس طریقے سے اگر کے سی آر صاحب سوچتے ہیں تو مسلمان آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو سبق سکھائیں گے۔ اگر اسی طریقے سے رہا، آپ اگر ہمارے جتنے بھی مسلمان جو تلنگانہ راستہ سمیتی میں تھے، جو گزشتہ 22 سال سے آپ کے ساتھ تھے، کئی لوگ مر گئے، کئی لوگ آج جو باقی ہے وہ بالکل ایسی حالت میں ہے کہ بے یار و مددگار کی حالت میں ہے۔ آپ لوگوں کے ڈبل بیڈ روم کے نام پہ بھی غریب لوگ جو آپ کے ساتھ آدمی 20-22 سال کام کیے ان کو ایک ڈبل بیڈ روم کے نام سے بھی دینے کی ابھی وعدہ نہیں کیا۔ یہاں تک کہ آپ نے فریڈم فائٹر کے حساب سے اعزاز دینے کی بات ایک زمانہ پہلے بولتے تھے کہ فریڈم فائٹرز ہیں ہمارے تلنگانہ کے لیے لڑنے والے، کدھر کے فریڈم فائٹرز؟ کئی لوگ مر چکے ہیں، کئی لوگ جو اب بھی جو بھی ہے حالت زار ہے ان کی مالی اعتبار سے، مگر آپ ان کے تعلق سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج جو آپ کے جو پاور میں جو ہے لوگ، چاہے چیئرمین ہے وہ کل کے آ کے لونڈے ادھر ادھر کے آ کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں، اور آج جو بھی آپ کے پاس جو آ کے منسٹرز بنے ہوئے ادھر ادھر کے، جو تیلگو دیشم کے، کانگریس کے، ادھر کے ادھر کے، جو آپ اوریجنل آپ کے پاس کون ہے بتائیے؟ 1-2-3 کے علاوہ تمام کے تمام نئے لوگوں کو پیدوں کو جمع کر لے کے آپ حکومت چلا رہے ہیں، یہ کہ زیادہ دینی حکومت نہیں چلے گی جس طریقے سے آپ چلا رہے ہیں۔ آج نہیں کل حقیقت رہے گی، غلطی رہے گی اور سچائی رہے گی۔ جو بھی آج آپ کر رہے ہیں تلنگانہ راستہ سمیتی کے اندر، یہ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں، اچھے اور برے کی تمیز ہے لوگوں کو، اور آپ کا جو بھی زیادتی آپ جو کرتے چلے جا رہے ہیں کمیونٹی کے ساتھ، چاہے ہندو بھائیوں کے ساتھ بھی، پارٹی میں کئی ہندو بھائی تھے جو انہوں نے بھی 22 سال اپنی محنت کری، آج ان کو حق نہیں ملا۔ آپ جو بھی ہے، آپ جس کے پاس دولت ہے انہی کو آپ نے اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں، جو غریب مجبور ہے اس کو تو آپ نظر انداز کر کے بالکل پوچھ کے پھینک دیتے ہیں۔ تو ایسا ماحول چل رہا ہے، اللہ محفوظ رکھے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ ہمارے جو بھی مجبور لوگ ہیں ان کا خیال کرے اور ان کے ساتھ انصاف ہو۔ السلام علیکم۔